صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. گرامی، بے انتہا تعظیم و عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حتیٰ ماننے والوں کی، اگر ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام بن جائیں تو زندگی سنور جائے گی. میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا پسند کریں گے. کون ہیں؟ آئیں ذرا چند ایک مثالیں. ایک ہیں جناب ابو ذر غفاری، صحابی رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ نے فرمایا کہ ما ذلت الغبراء، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری ہم اہل بیت کے بعد سب سے سچے صحابی. لیکن کیسے تربیت کیا اولاد کو؟ کہ بیٹا کبھی بھی حق کے اوپر سمجھوتا نہ کرنا، حق پہ سمجھوتا نہ کرنا. جناب ابو ذر ان کا مزاج تھا، جہاں جاتے تھے نا مجمع دیکھتے کہتے تھے کچھ لوگ کھڑے ہیں. اب سچائی کی عادت تھی، حق گوئی کی عادت تھی، اور حق کے ساتھ تھے کیونکہ حق علی کے ساتھ تھا. پیغمبر کہہ گئے تھے نا جناب عمار سے، جناب ابو ذر سے کہ اے عمار، اے ابو ذر، جہاں پہ تم دیکھو کہ ایک وادی کے اندر، آخری جملے فضائل کے سن لیجیے، اس کے بعد پھر 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. کہا اے ابو ذر، اے عمار، جہاں تم دیکھو میرے سارے صحابہ ایک وادی میں جا رہے ہیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں جا رہے ہیں، اس وادی میں چلے جانا جہاں اکیلے علی جا رہے ہوں، کیونکہ اللہ حق کو ادھر موڑتا ہے جہاں علی جاتا. تو جناب تو عزیزان گرامی، جناب ابو ذر جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو کے کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. اب سب لوگ اس زمانے میں آج کی طرح میڈیا نہیں تھا کہ ٹی وی ہو، اخبار ہو، ویب سائٹس ہوں کہ تصویریں آ جائیں، نام آئے ویب سائٹ پہ، نام بھی آ جائے تصویر بھی آ جائے. لوگوں نے نام سن رکھا تھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا. جیسے کہتے تھے نا ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں، سب کے ذہنوں میں آتا تھا اچھا وہ جو سب سے سچا. فوراً کہتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا کو کہتے میدان غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. بس مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، بات کو مکمل کر دیا میں نے. جناب ابو ذر غفاری اپنی اولاد کو تربیت کر رہے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے کہا سب سے سچے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا. اگر حق کا ساتھ چھوڑو اور اس دوران موت آ جائے تو سمجھنا حق سے دور مرے ہو. ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا. بیٹا اگر طاقت نہ ہو حق کا ساتھ دینے کی تو کبھی باطل کے ساتھ نہ ملنا. جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے، نام ذر تھا، ایک بیٹی تھی، اور جناب ابو ذر نے بے انتہا سختیاں برداشت کی تھیں حق کا ساتھ دینے میں. ملک بدر ہوئے، ٹھوکریں کھائیں، یہاں تک کہ ان کا سارا سامان گھر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دیا گیا. کہا اے ابو ذر مدینہ خالی کر دیجئے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے. جب جانے لگے تو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جناب ابو ذر سے. کہا اے ابو ذر، پابندی تھی کہ کوئی ملنے نہیں جا سکتا جناب ابو ذر سے. جناب امیر علیہ السلام جناب امام حسن حسین کے ساتھ
جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہو، جناب عقیل، ان چاروں کے ساتھ ملنے آئے. جیسے جناب ابو ذر نے دیکھا نا کہ مولا آ رہے ہیں تو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا. کہا ابو ذر اپنا دل چھوٹا مت کرو، ان قریب تم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. پیغمبر اسلام تمہیں اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ تم نے حق کی خاطر قیام کیا. جو کچھ بھی تمہارے مصائب آئے نا یہ حق کی خاطر تھے. تو جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہا مولا یہ جتنے مصائب آ جائیں مجھے ان مصائب کا کوئی رنج نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، صرف دکھ ہے تو ایک بات کا، اب میں آپ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا. اتنے عاشق تھے. کہا میں آپ سے دور ہو رہا ہوں، مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے، مجھے ان مصائب کا کوئی غم نہیں ہے. مولا نے کہا ابو ذر ان قریب تم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے. ابو ذر تم تنہا رہ جاؤ گے، مصائب ابھی بہت آنے والے ہیں، آئندہ کے دن تمہارے بہت زیادہ مصائب ہو جائیں گے. جناب ختمی مرتبت نے کہا تھا ابو ذر تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے، جب تنہا رہ جاؤ گے نا تمہارا انتقال ہو جائے گا. ابو ذر پریشان نہ ہونا، بہترین مؤمنین تمہارا غسل و کفن کریں گے، کوفے کے بہترین مؤمنین. تو جناب ابو ذر کو یقین تھا، روتے ہوئے چلے ربضہ کی جانب. جب پہنچے ربضہ، دیکھیں تربیت کیسی اولاد کی کتنی سخت ہوتی ہے، مولا کے جملوں پہ غور کیجئے گا. لے کے گئے. اب جناب ابو ذر نے ایک بیٹا تھا، نام زر تھا، جس کی وجہ سے ابو ذر کہلاتے تھے. اپنا نام تھا جندب ابن جنادہ، جناب ابو ذر کا نام. جب آئے نا تو کھیتی باڑی دوبارہ کرنے لگے. بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ دوبارہ خدمت کرے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بابا مجھے کام کر لینے دیجئے. ربضہ میں پانی کی قلت تھی، ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے. جب اونٹ اور گھوڑے سب مر گئے نا تو بیٹا بڑی مصیبتوں سے ہل چلاتا تھا. آہستہ آہستہ زیادہ محنت کر کے گرمی میں بیٹا بیمار ہونے لگا. اتنا بیمار ہوا کہ جوان بیٹا مر گیا. دیکھیں جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر اور ان کی زوجہ برداشت نہیں کر سکے. تو اب جناب ابو ذر نے اپنے بیٹے کو دفنایا. اور جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے واقعہ سنایا، آنے کے بعد قبر پہ بیٹھے. آج مسائل مختصر رکھوں گا. قبر پہ بیٹھنے کے بعد جملہ کہا ذر جانے کے دن میرے تھے تم چلے گئے. اب آخر باپ ہے، دل تو پھٹ رہا تھا، رو رہے تھے. کہا بیٹا ایک جملہ کہوں گا، تم چلے تو گئے ہو لیکن ان قریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں. وہ باپ جسے پہلے جانا چاہیے تھا، موت کسی چیز کو نہیں مانتی. چلے گئے. اب اس وقت ایک جملہ کہا پروردگارہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارہ اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے. پروردگارہ اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی، لیکن پروردگارہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں نے مخلوق ہوتے ہوئے اپنے سارے حق معاف کر دیے. تو خالق ہے پروردگارہ، تو بھی اپنے سارے حق معاف کر دے. مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار نے ان کے بیٹے کی مغفرت کر دی. کہا ابو ذر کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہ کرنا، باپ نے اتنا بڑا جملہ کہا. کہا میں مخلوق ہوتے ہوئے سارے حق معاف کر رہا ہوں، پروردگارہ تو خالق ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے. آئیں بھائی. اب جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا وہ برداشت نہیں کر سکی. وہ صبح و شام قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی. کہتے تھے ذر بیٹا تیری ماں کا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، خدا کسی ماں کو اولاد کی آزمائش نہ دے. اولاد کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے. اب جناب ابو ذر کی زوجہ مسلسل روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ چند ہفتے یا چند مہینے گزرے تھے کہ روتے روتے جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی وہ انتقال کر گئی ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو جناب ابو ذر غفاری نے اپنی زوجہ کو بھی دفنا دیا. بیٹی بہت چھوٹی تھی، اسے پوری طرح سے مصائب کا ادراک نہیں تھا، لیکن ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی. اب آہستہ آہستہ جناب ابو ذر بیمار ہونے لگے. جب بیٹی نے دیکھا نا کہ بابا میں اب طاقت نہیں رہی، کہا بابا
آپ کی اب صحت نہیں رہی. کہا بیٹی آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں. جب کوئی قافلہ گزر رہا ہو نا تو قافلے سے کہنا مجھے مدینے میں علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا دے. کہا جس یتیم کا کوئی نہیں نہ ہوتا, کہا جس کا کوئی نہ ہو جو لاوارث ہو, میرے مولا اس کے وارث ہے. کوئی یتیم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے. کہا بیٹی بس یہ کہنا کہ جو بھی تمہیں قافلے میں ملے گا مجھے علی کے پاس پہنچا دو, میرے مولا تمہاری کفالت کریں گے, میرے مولا تمہیں پالیں گے. کہا اچھا بابا. انگلی پکڑ کے بیٹی چلنے لگی. جناب ابو ذر کچھ دور ہی چلے تھے, بستی کے قریب, ابھی آخر تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے زمین پہ گر گئے. بیمار تھے, جوان بیٹے کا غم تھا. جیسی زمین پہ گرے نا تو بیٹی نے کہا بابا تھوڑی سی ہمت کیجئے, مجھے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں. جناب ابو ذر نے کہا بیٹی اب میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. لیکن بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, بیٹی بس وہاں تک چلی جانا جہاں سے قافلے گزرتے ہیں. جب کوئی قافلہ آ رہا ہوگا نا تو قافلے کے روک کے صرف اتنا بتا دینا, اے قافلے والو یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. اجرکم اللہ, پہنچ گئے بہت سے لوگ. کہ قافلے والوں سے کہنا قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا, بے گور و بے کفن ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, کسی نے دفنایا نہیں ہے, صحابی رسول کا جنازہ پڑا. کہا بیٹی خود بخود لوگ آئیں گے مجھے دفنا دیں گے. کہا اچھا بابا جان. ہاں. ابھی بیٹی رو ہی رہی تھی کہ جناب ابو ذر کا دم نکل گیا. جب آنکھیں بند ہوئی نا تو بیٹی تھی آخر. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. اجرکم اللہ.